ہاں جی، میں الفرڈ فیلوشپ کے تمام پارٹیسپینٹس کو جو آج نئے سال کی عبادت میں زوم کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، مسیح کے نام میں انہیں سلام عرض کرتا ہوں اور نیا سال 2021 ان کو مبارک کہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو، اس کی بادشاہی ہم سب کے دلوں میں گہری بھی ہو اور وسعت بھی پائے، اور خداوند مسیح آپ سب کو محفوظ رکھے اور تندرست رکھے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آج نئے سال کے موقع پر اعمال کی کتاب سے جو حوالہ ہم نے پڑھا، ایک شخص تھا جو جنم کا لنگڑا تھا اور ہیکل میں گیٹ کے آگے بیٹھا ہوتا تھا اور وہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نیو سال کی بابت کہ یہ جو لفظ ہے نیا سال، یونانی زبان میں نئے کے لیے یا نیو کے لیے دو لفظ ہیں۔ ایک ہے نیووس، یہ ایسا نیا ہے جو کرونالوجیکل نیا ہوتا ہے، in terms of time, in terms of age, new thing۔ نئے سال کے لیے یا بائبل مقدس میں many times the word is not newness, but the other word kainos also means something new۔ تو بائبل مقدس میں کائنوس نیو چیزوں کے لیے جن کا تعلق باطن میں نئی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ لفظ کائنوس آیا ہے۔ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ورڈ۔ اس کا مطلب ہے کوالٹی میں نیا، ایسنس میں نیا، کیریکٹر کے حوالے سے، نیچر کے حوالے سے سم تھنگ نیو، ایسی نیونیس جو ایور فریش ہے، ہمیشہ تازہ رہنے والی چیز، جو کبھی پرانی نہ ہو، جو اپنی ذات میں پرفیکٹ بھی ہو اور گلوریس بھی ہو اور اس میں کوئی ڈکے نہ ہو، جیسے کلام مقدس میں ذکر آیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، نیو نیم، یہ 2 باب اس کی 17 آیت میں ہے۔ لفظ کائنوس ہے گلوریسلی نیو، qualitatively new, in character new, new name, new song, Revelations 5:9, new heavens, new earth, new Jerusalem. And then we read in Revelations chapter 21 verse 5, خداوند نے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ وہاں پر بھی نئے کے لیے لفظ کائنوس ہے، یعنی خداوند مسیح نہ صرف ہمیں کرونالوجیکل نیا سال دیتا ہے، جس کے لیے بھی خدا کا شکر ہو کہ we are now today in 2021۔ It's a blessing۔ Think about it. In 2020, many people have passed away. They have died. Many because of the coronavirus. We are alive. Thank God for this new year, which is calendar's new year, chronological new year.
it's a blessing. But double blessing, more blessing is newness, a new position, new quality, new life, new song, new power, new energy, new supernatural encounter that brings newness even into our chronological periods as well. ये जो भीख मांगने वाला शख्स था, जो हैकल के सामने बैठा रहता था, think about it. रोज उसका काम भीख मांगना था. He was begging. That became his nature. When he looked at the people, he looked for money. And he was lame from birth, never walked in his life. There was oldness, routine in his inner life and also on his outer life. And what happened one day, Peter and John, they passed by, they were going into the temple दुआ करने के लिए. तो रूहुल कुद्स की कुदरत से पतरस और यूहन्ना ने अपनी रूह में महसूस किया सुपरनैचुरली कि गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग टुडे इन दिस मैन्स लाइफ. तो लिखा है अमाल की किताब 3 बाब में, उन्होंने इस बैगर की तरफ बड़े गौर से देखा. Actually, they looked at him in the spirit with the power of the name of Jesus. It was not just looking, it was looking in the spirit. तो इस आदमी को कहा, हमारी तरफ देख. वो बेचारा रुपए पैसे लेने की खातिर उसने उनकी तरफ देखा कि अब इनकी तरफ से मुझे भीख मिलेगी. लेकिन पतरस ने जब ये कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर. ये लफ्ज कहने ही थे कि मसीह के नाम की कुदरत से रूहुल कुद्स की पावर, जिसमें न्यूनेस है, जिसमें मिरेकल्स है, हीलिंग्स है, इटर्नल लाइफ है, जिंदगी है, वो इस शख्स के बदन में, रूह में, शख्सियत में पावरफुली आ गई. और ये शख्स उठ खड़ा हुआ और हमने पाक कलाम में पढ़ा कि वो कूद कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया. तो मैं ये बात करना चाहता हूं आज नए साल पर कि इस शख्स की जिंदगी में एक नया साल तो आया, लेकिन सिर्फ क्रोनोलॉजिकली नहीं, बल्कि बातन में नया साल, बातन में नई जिंदगी, बातन में एक शिफा. उसको ना सिर्फ जिस्म में शिफा मिली, बल्कि उसकी रूह, उसकी शख्सियत, उसके इमोशंस, उसकी आउटलुक, ये न्यूनेस ऑफ लाइफ फ्रॉम द थ्रोन ऑफ गॉड, जिसने इस शख्स को अंदर से भी और बाहर से भी नया करके रख दिया, इसकी हिस्ट्री को बदल दिया, इसके रिलेशनशिप्स को बदल दिया, उसके मुआशरे में स्टेटस को बदल दिया, उसका नाम बर्रे की किताबे हयात में लिख लिया गया. नाउ ही वाज टोटली अ न्यू मैन. तो आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस नए साल पर मैं पहला मैसेज ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि खुदावंद मसीह के नाम में जो कुदरत है वो इंसान को टोटली
نیا بنا دیتی ہے, اندر سے نیا سال آ جاتا ہے. کیا وہ سین ہوگا کہ یہ آدمی جب شفا پا گیا تو اچھلنے لگا, کودنے لگا, حمد کرنے لگا, ہیکل میں پہلی بار گیا اور اس کی زندگی نے ایک نیو آؤٹ لک لے لی. تو آج نیا سال ہے, ہسٹوریکل دن ہے. میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہم in terms of time enter into the new year, بلکہ spiritually, inwardly ہم نئے سال میں, نئی زندگی میں اس بھیک مانگنے والے کی طرح, ہم بھی ویسے ہی لوگ تھے, اگرچہ فزیکلی لیم نہیں, خدا کا شکر ہو اس کے لیے, but we were all spiritually lame by birth. کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے ہم بائی نیچر گناہگار تھے, اگرچہ ایکسپریس بعد میں ہوئی کہ we are really sinful people. We were also spiritually lame, and today there is the same power in the name of Jesus Christ. Today if somebody is like this lame, in the name of Jesus, open your heart and your spirit and let the name of Jesus Christ come into your heart to give you a new life. یہ جنم کا لنگڑا آج ہمیں میسج دیتا ہے کہ یسوع مسیح کے نام میں نہ صرف نئے سال آتے ہیں بلکہ ایک نئی زندگی آ جاتی ہے. یروشلم میں جہاں یہ معجزہ ہوا ایک ہلچل مچ گئی, سینکڑوں کے حساب سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ پطرس اور یوحنا کو غور سے دیکھنے لگے کہ جیسے یہ لوگ ہیں جنہوں نے شفا بخش دی ہے, اور انہیں راست باز سمجھنے لگے. تو پطرس رسول نے ان لوگوں کو کہا کہ ہماری طرف اس طرح نہ دیکھو, ہم نے اپنی دیانتداری سے یا راست بازی سے یا اپنی قدرت سے یا اپنی دینداری سے اس شخص کو تندرست نہیں کیا, بلکہ یسوع مسیح کے نام کی قدرت سے یہ شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو نئے سال ہمیں امید کا پیغام دیتا ہے کہ ہماری حالت خواہ کیسی بھی کیوں نہ ہو, خدا کا روح, یسوع کا نام ہمارے دن بدلنے کی, ہمارے دل بدلنے کی, ہماری زندگیوں کو نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے. Have hope in the name of Jesus Christ. تو پطرس رسول ان کو کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی حضوری سے تازگی کے دن, نیو دن تمہارے لیے بھی آ سکتے ہیں. اور پھر وہ مسیح کے بارے میں 7 باتیں اپنے سننے والوں کو بتاتا ہے. And they are so amazing. تیسرے باب میں پطرس رسول کہتا ہے کہ خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا ہے. پہلی بات پطرس مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ خدا کا خادم ہے جس کو اس ہیلنگ سے, اس نیونیس زندگی میں لانے سے جلال ملا ہے. بے شک پطرس کا اشارہ یسایہ کی کتاب کی طرف تھا جہاں 42 باب میں پاک کلام کہتا ہے, دیکھو میرا خادم جسے میں نے چنا ہے, جسے میں نے برگزیدہ کیا ہے. یسایہ کی کتاب میں یہودی جانتے تھے کہ سفرنگ سرونٹ which is also Messiah is gonna come. تو پطرس ان کو بتا رہا ہے کہ جس شخص کو تم نے دکھ دیا, صلیب پر ٹانگ دیا, وہ سفرنگ سرونٹ آف دی لارڈ تھا جو مردوں میں سے جی اٹھا, اور یسوع نے
اس ہیلنگ کے وسیلہ سے تم پر ثابت کیا ہے کہ وہ ایگزالٹڈ سرونٹ آف گاڈ ہے۔ تو پہلی بات جو ہم مسیح کے بارے میں سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خدا کا خادم ہے جس نے دکھ اٹھایا زمین پر اور آج وہ جلال میں رہتا ہے۔ پھر پطرس نے بتایا کہ تم نے تو اس کا انکار کیا پلاطوس کے سامنے، تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا۔ یہ دو اور باتیں پطرس رسول مسیح کے بارے بتا رہا ہے۔ پہلی بات اس نے بتائی کہ وہ خادم ہے، پھر اس نے بتایا کہ وہ قدوس ہے، یہ مسیح کی نیچر ہے، وہ ہولی ہے، وہ پیور ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے۔ There is no ugliness in him, no spot in him, only beauty, only glory, only purity. He is the sinless, he is absolutely holy and pure. جسے تم نے مصلوب کر دیا۔ اور پھر پطرس کہتا ہے کہ وہ راست باز تھا، that is the character of Christ، کہ اس کی زندگی بالکل رائچس تھی، اس میں کوئی گناہ نہ تھا۔ انڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی پطرس اپنی آڈینس کو بتا رہا ہے کہ who Jesus in reality was and how you treated him. You put him on the cross. That is why ان کی زندگی کے اندر کنوکشن آئی، وہ پچھتائے اور انہوں نے سوچا کہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ That was the whole point of Peter، کہ وہ خادم تھا، وہ قدوس تھا، وہ راست باز تھا۔ اور پھر مسیح کی بابت وہ کہتا ہے کہ تم نے زندگی کے مالک کو قتل کیا، جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ تو چوتھی بات، یسوع مسیح زندگی کا مالک ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے، اس میں سے زندگی بہتی ہے۔ آج دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جن میں زندگی نیچرل تو ہے لیکن سپر نیچرل نہیں ہے، نیو لائف نہیں ہے، ابنڈنٹ لائف نہیں ہے۔ لیکن اس زندگی کو دینے والا یسوع مسیح زندگی کا مالک ہے، آتھر ہے، چشمہ ہے۔ اگر آج آپ یروشلم کے مذہبی لوگوں کی طرح ہیں جن میں یہ اسپرچول لائف وچ از ایور لاسٹنگ لائف یہ نہیں ہے، آج نئے سال کے دن یہ زندگی جو جلالی زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے، وداؤٹ ڈیکے ہے، جو ہمیشہ تازہ رہتی ہے اور انسان کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ This life can be yours if you open your heart to Jesus Christ. Your sins can be erased اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آ سکتے ہیں۔ اور پھر پانچویں بات جو پطرس رسول بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ہے، پرومسڈ مسیح، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، جسے تم نے صلیب پر ٹانگ دیا۔ That was your hope and you missed the train. You missed your opportunity. یہ وہ شخص تھا جو تمہارے درمیان تمہیں کلام سناتا رہا، تمہارے مردے زندہ کرتا رہا، تمہارے کوڑی پاک صاف کرتا رہا، لیکن you rejected him, you ignored him. And today اس کے نام کی قدرت سے یہ جنم کا لنگڑا تمہارے سامنے ٹھیک ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے اور خدا کی حمد کر رہا ہے۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا، یہ اس یسوع نے کیا ہے جس کو تم لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ چھٹی بات جو پطرس یسوع کے بارے بتاتا ہے، خداوند، دی لارڈ، دی کنگ، دی ماسٹر، اس کی ڈوینٹی،
اس کی لارڈشپ, اس کی خداوندیت, کہ وہ عام آدمی نہیں تھا. عام آدمی ہوتا تو صلیب پر مر کر اس کی سٹوری ختم ہو سکتی تھی, لیکن یسوع عام شخص نہیں تھا. جب وہ مر گیا, دفن ہوا, تو تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا, اور وہ زندہ ہے, جس کے نام کی قدرت سے یہ جنم کا لنگڑا درست ہو گیا ہے اور خدا کی تمجید کر رہا ہے. ساتویں بات یسوع کی بابت پطرس نے بتائی کہ وہ موسیٰ کی طرح ایک نبی کی جو پیشین گوئی استثناء کی کتاب میں ہو چکی ہے. یہ یسوع ہی تھا, یہ وہ نبی تھا موسیٰ کی طرح کے. جیسے موسیٰ نے مصر میں سے غلاموں کو رہائی بخشی, اسی طرح یسوع نے صرف مصر سے نہیں بلکہ ابلیس کے قبضے سے, دنیا داری سے, گناہوں سے, غلاظتوں سے چھڑانے کے لیے, نجات بخشنے کے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان دی اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا. یہ 7 باتیں میرے عزیزو یسوع کی بابت پطرس بتاتا ہے اپنے سننے والوں کو. آج نئے سال پر ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع جس کی ہم پیروی کرتے ہیں, نام لیتے ہیں, ہم نے خوبصورتی سے گیت گائے ہیں, وہ خدا کا سفرنگ سرونٹ بھی تھا, قدوس بھی تھا, وہ راست باز بھی تھا اور ہے بھی, اور زندگی کا مالک اور مسایہ اور خداوند اور موسیٰ کی طرح کا نبی جو زندگی بخشتا ہے. اس کے حضور سے تازگی کے دن آتے ہیں. آج انسان تازگی کی تلاش میں ہے, کوالٹی کی, سچائی کی, اطمینان کی, فریشنس کی, لائف کی, لیکن اس کو مل نہیں رہی, اس لیے کہ وہ ٹھیک جگہوں پر اس کی تلاش نہیں کر رہا. وہ دنیا میں تلاش کر رہا ہے, وہ دنیا داری میں, روپے پیسے میں تلاش کر رہا ہے, تعلیم میں تلاش کر رہا ہے. اگرچہ نہ تعلیم بری ہے, نہ روپیہ پیسہ برا ہے, لیکن تازگی, حقیقی تازگی, حقیقی نیو دن, حقیقی نیا سال ان چیزوں میں نہیں ہے, بلکہ یہ خداوند کی حضوری میں ہے. نیونیس آف لائف, خداوند کی حضوری سے تازگی کے دن آئیں. یہ جو لفظ ہیں اردو زبان میں لکھا ہوا ہے کہ تازگی کے دن, لیکن ایکچولی دن کے لیے جس لفظ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے کائروئے, کائروس, جس کا مطلب دن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ٹائمز, پروفیٹک ٹائمز, سیزنز, اپرچونٹیز, اوکیزنز, ویدر, دی رائٹ مومنٹ, سیوٹیبل ٹائمز, صحیح وقت جس کا انتظار تھا. تو رسول کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم خداوند کی حضوری سے تازگی کے دن حاصل کرو گے تو تمہارے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھل جائیں گے, بند دروازے کھل جائیں گے, بوسیدگی جاتی رہے گی, تمہاری زندگی میں اٹرنل ڈیمنشن آ جائے گی, پروفیٹک فریشنس آ جائے گی, اور یہ خداوند کی حضوری سے آتی ہے میرے عزیزو. اور اس نئے سال پر میں نئی زندگی کا, تازگی کے دنوں کا ذکر کر رہا ہوں جو صرف اور صرف ایبسولوٹلی they come from the presence of the Lord. اس تازگی کے لیے آپ کو خداوند کے حضور آنا ہوگا. تازگی, what a loves freshness, یعنی سکون سے سانس لینے کے قابل ہو جانا. اس کا یہ بھی مطلب ہے تازہ ہوا کا جھونکا,
दोबारा एनर्जाइज हो जाना, या द पावर दैट यू हैव लॉस्ट इट कैन कम बैक टू यू, नुकसान पूरा हो जाना, कंप्लीटली रिस्टोर हो जाना, ऐसी जिंदगी खुदावंद के हुजूर से आ जाती है जिस तरह इस लंगड़े की जिंदगी में ताजगी के दिन आ गए, हिस्टोरिकल दिन आ गए, अपॉर्चुनिटीज खुल गई, जिंदगी ही तब्दील हो गई। आज जन्म के लंगड़े की तरह अगर कोई कितना भी डिसअपॉइंटेड है, डिस्करेज्ड है, बोसीदा हो चुका है, उसके अंदर ताजगी के दिन आ सकते हैं। इसलिए कि पाक कलाम कहता है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, न्यू क्रिएशन। न्यू मीन्स काइनोस, इन क्वालिटी, इन एसेंस, प्रोफेटिकली न्यू इन नेचर, इन कैरेक्टर। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, अगेन काइनोस, फ्रेश हो गई, ताजा हो गई। तो ये ताजगी के दिन खुदावंद की हुजूरी से आते हैं। मुकाशफा की किताब 21 बाब में हमने पढ़ा, क्या खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं वहां पर यूहन्ना रसूल देखता है एक नए आसमान को, नई जमीन को जो बनने वाला है, नए यरूशलेम को, ऐसा खूबसूरत शहर जिस तरह एक दुल्हन अपने दूल्हा के लिए तैयार होती और श्रृंगार करती है। तो कलाम कहता है कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, वो उनके साथ सुकूनत करेगा। अ टाइम इज कमिंग फॉर द बिलीवर्स, जिनके पास न्यू जिंदगी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। दे आर बोर्न अगेन, दे आर न्यू क्रिएशन, दे आर रियली बिलीवर्स, दे आर फॉलोइंग जीसस। खुदा आप उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे। खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला और ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। तो मेरे अजीजों, आवर गॉड मेक्स ऑल थिंग्स न्यू। और यहां पर ओरिजिनल जुबान में जो टेंस इस्तेमाल हुआ है, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इन द ग्रीक लैंग्वेज। इसका मतलब है आई एम कंस्टेंटली मेकिंग एवरीथिंग न्यू। न्यू हेवन, न्यू पीपल, न्यू हार्ट्स, न्यू लाइफ, फ्रेश लाइफ। दैट इज व्हाट जीसस क्राइस्ट is doing in the world today, ताकि जिस नए आसमान, नए जमीन, नए शहर में हम जाने को हैं, हम पुराने दिलों से ना जाएं, पुरानी जिंदगियों से ना जाएं, बोसीदगी से ना जाएं। इसलिए God starts this new work by giving you a new heart, a new life, a new song in your personality. And that comes from Jesus Christ, the Son of God, जो मसलूब हुआ हमारी खातिर और वो मुर्दों में से जी उठा हमारी खातिर, और आज वो हमें एक नई जिंदगी बख्श रहा है। तो मेरे अजीजों, ये जो नई जिंदगी मसीह ऑफर करता है, जो जन्म के लंगड़े में आई कि वो उछलने लगा, कूदने लगा, गाने लगा, कूदने लगा, व्हाट अ रेवोल्यूशन।
یہ کیسے آتی ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ پطرس رسول نے کی ہمیں بتائی دی وے ٹو دس فریش لائف. اس نے 19 آیت میں کہا پس توبہ کرو. تم نے یسوع کو ریجیکٹ تو کیا، یسوع کو مصلوب تو کیا، جو قدوس تھا، راست باز تھا، زندگی کا مالک تھا، پرومسڈ مسایا تھا، موسیٰ کی طرح نبی تھا، خداوند تھا، جلالی تھا. تم نے اس کو ریجیکٹ کیا، تم نے گناہ کیا، لیکن اس نے تمہارے گناہ، تمہاری غلاظتیں، تمہاری لعنتیں، تمہاری کرسز خود صلیب پر اٹھا لی. اور اب وہ تمہیں کہتا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. یہ فریش لائف، یہ نیو لائف کس کو ملتی ہے؟ جو توبہ کرتا ہے، جو رجوع لاتا ہے، جس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کو یہ تازہ زندگی، نیو زندگی مل جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو توبہ کے بارے میں ٹھیک طور سے سمجھتے نہیں. توبہ کے لیے جو گریک لفظ استعمال ہوا میتانوئے، اس کا مطلب ہے اپنا ارادہ یا مقصد بدل لینا. دی چینج آف مائنڈ، لائک ٹیکنگ اے یو ٹرن، ڈائریکشن بدل لینا، سوچ تبدیل کر لینا، خدا کی مرضی قبول کر کے اپنا باطن بدلنے کے لیے اس کی طرف رخ کر لینا. یہ توبہ ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ توبہ کرتے ہیں لیکن سپرفیشلی. They don't change their mind. They don't change their ways. They don't change their directions. They don't come to do the will of God. لیکن سچی توبہ، کرنتھیوں کا خط، دوسرا خط 7ویں باب میں 2 طرح کی توبہ کا ذکر ہے. ایک توبہ ہے جو جینون ہے، جس کی بابت لکھا ہے کہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے یعنی اس توبہ سے پچھتانا نہیں پڑتا. تو میرے عزیزو، ایک توبہ ہے جو خدا پرستی کے غم سے پیدا ہوتی ہے اور وہ اس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، اس سے نیو لائف مل جاتی ہے، اس سے گناہوں کی طاقت سے چھٹکارا مل جاتا ہے. ایک توبہ ہے، وہیں لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں 7ویں باب میں، دنیا کا غم. وہ ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام موت ہے. تو 2 طرح کی توبہ ہے. ایک توبہ ہے جو دنیا کے غم، میری شہرت کو نقصان پہنچا، میرے نام کو، مجھے مٹیریلی نقصان ہو رہا ہے، دنیا کے غم کی وجہ سے انسان سوری کرتا ہے. اس کی ٹپیکل مثال ساؤل دی کنگ ہے. پرانے عہد نامے میں اس نے خدا کی نافرمانی کی، خدا سے بغاوت کی. سیموئل نے اس کو کنفرنٹ کیا، اس کو کہا کہ تیری بادشاہی تجھ سے جاتی رہی ہے، اب تو کنگ نہیں رہے گا. تو وہ بجائے اس کے توبہ اس نے کی کہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ تو ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے، ان نوبل شخصیات کے سامنے، اے سیموئل میری عزت کر. توبہ بھی کر رہا ہے اور عزت کی ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے، رسوائی بھی نہیں چاہتا، شرم بھی نہیں چاہتا. اصل توبہ جو خدا پرستی کی توبہ ہوتی ہے، اس میں انسان اپنے گناہوں پر افسوس کرتا ہے. جس طرح داؤد ہے، اس نے بھی گناہ کیا، لیکن خدا کا پاک کلام زبور 51 میں سچی توبہ کی تصویر پیش کرتا ہے. ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے
मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। दाऊद तौबा कर रहा है, लेकिन वो याद कर रहा है द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओ लॉर्ड, डू नॉट किक मी आउट ऑफ योर प्रेजेंस। ये खुदा परस्ती का गम है, जिससे तौबा, सच्ची तौबा पैदा हो रही है। मुझसे अपने पाक रूह को जुदा ना कर। He is missing the move of the Holy Spirit in his life. He didn't care कि उसके नाम को डैमेज हुआ है, शर्मिंदगी हुई है, बल्कि वो खुदा के हुजूर चिल्लाता है, पुकारता है, पाक रूह को मिस करता है, जिंदगी को मिस करता है। तो काश हम इस तरह की तौबा करें कि बगैर तौबा के, बगैर गुनाहों के इकरार के, मैं खुदा की हुजूरी से दूर हूं, उसकी मोहब्बत का मुझे तजर्बा नहीं हो रहा, मैं उसकी हुजूरी से बाहर हूं, उसके रूहुल कुद्स से बाहर हूं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो तौबा करते हैं, लेकिन जो इस तरह की तौबा करते हैं, पतरस के खत में मेरे बहन भाइयों हम पढ़ रहे हैं कि तौबा करो और रुजू लाओ, टर्न टुवर्ड जीसस, और तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। सच्ची तौबा करने वालों के गुनाह इरेज कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, साफ कर दिए जाते हैं। यीशु का नाम, यीशु का खून, उसका फजल, सलीब की कुदरत हमारे बड़े से बड़े गुनाहों को धो देती है, पाक कर देती है, और फिर खुदावंद की हुजूरी से ताजगी के दिन आ जाते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमने इस लंगड़े, जन्म के लंगड़े का वाकया सुना नए साल पर। What a life he had and what a life he got. That is a new life. These are the fresh days and they can be yours. You can have this fresh and new life, and this life is in Jesus, and this is for you on the new year. Repent from your sins, turn to Jesus, और तेरे सारे गुनाह वो मिटाने की कुदरत रखता है। क्योंकि जहां गुनाह है मेरी बहन, मेरे भाई, रियलिटी इज वहां पर नई जिंदगी, ताजा जिंदगी, हमेशा की जिंदगी नहीं आ सकती। गुनाह और हमेशा की जिंदगी का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं। तो जब गुनाह मिटा दिए जाएं तो हर दिन नए साल की तरह होता है। मेरी दुआ है 2021 में ये नई जिंदगी कसरत के साथ, ये नई शिफा जो लेम मैन फ्रॉम बर्थ उसके अंदर आ गई, यही जिंदगी खुदा की हुजूरी से आपके दिल में भी आ जाए, ताकि 2021 में इस जन्म के लंगड़े की तरह आप भी उछलते, कूदते और खुशी मनाते हुए खुदा की हुजूरी में खादमों के साथ चलने फिरने लगें। आपकी जिंदगी बदल जाए और आपको नई डायरेक्शन मिल जाए और इन रियलिटी आप खुदा के लोगों में शामिल हो जाएं। मेरी तरफ से इल्फर्ड फेलोशिप के तमाम मसीहों को, सुनने वालों को जो इस वक्त हमारी बात बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सुन रहे हैं, खुदावंद उन्हें कायलियत बख्शे, उन्हें फजल बख्शे कि वो तौबा करें, रजू लाएं, उनके गुनाह मिटाए जाएं और उनके दिलों में ताजगी के दिन आए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको तौफीक बख्शे। ऐ खुदावंद यीशु, तमाम सुनने वालों पर पाक रूह नाज़िल फरमा
اور جس طرح तूने उस हैकल के सामने बैठे हुए जन्म के लंगड़े को नई जिंदगी बख्शी, आज लाखों लोगों को नए साल में 2021 में दुनिया भर में लोगों को नई जिंदगी बख्श दे और उनके साथ हो, उन्हें बरकत दे। सुनने वालों के तमाम घरानों पर मैं तेरी बरकत मांगता हूं। अगर आज कोई गिरा हुआ है, बेदिल है, डिस्टर्ब्ड है, खौफजदा है, कोविड का शिकार है, यीशु के नाम में उनको शिफा बख्श दे। पूरे इंग्लैंड पर रूहुल कुद्स नाजिल कर, जहां पर कोरोना वायरस नई शक्ल में फैल रहा है, यीशु के नाम में ये वबा रुक जाए और इंग्लैंड में नई जिंदगी, ताजा जिंदगी, हमेशा की जिंदगी का दरिया फिर से बहना शुरू हो जाए और इंग्लैंड के लाखों लोगों को बरकत मिले और फिर से इस मुल्क में नई आग, नई जिंदगी वहां पर बहने लगे। तो बरकत बख्श दे। अपने चर्च को उठा और उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।